آج جشن یوم آزادی ہے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یوم آزادی تو آج ہے، مگر ہمیں اس دن کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے جس دن کی وجہ سے ہمیں آج یہ مبارک دن دیکھنا پڑا۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دیش کی خاطر شہید ہوئے، اور اس میں سبھی دھرم کے، سبھی مذہب کے، سبھی جاتی کے، سبھی رنگ کے لوگ بھی تھے۔ اور ہمیں اس چیز کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے کہ ہماری قوم کے لاکھوں لوگوں نے اس دیش کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور ان میں اکثریت علماء کی تھی۔ علماء نے فتوے دیے اور انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں اس دیش میں آزادی ملی ہے۔ ہم ہندوستانی تو ہیں مگر ہم مسلمان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت، کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ پھر فرماتا ہے للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہتر امت کیوں ہو؟ وہ اس لیے ہو تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو معلوم ہوا دنیا کی تمام امتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل، اور تمام انبیاء میں ہمارے نبی افضل، تمام مہینوں میں ہمارا رمضان کا مہینہ افضل، اور رمضان کے مہینے میں وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ رات ہزاروں راتوں سے افضل، اور تمام دنیا کی کتابوں میں وہ قرآن افضل۔ اور یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں اجازت دیتا ہے اپنے سنویدھان کو ماننے کی اور اس دیش سے محبت کرنے کی۔ اور یہ محبت تو ہمارے فطرت میں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کہیں سے اپنے شہر میں تشریف لاتے، اپنے ملک میں تشریف لاتے، تو اپنی سواری کو اپنے شہر کی طرف دوڑا دیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے جا کر مسجد نبوی میں یا مکہ مکرمہ میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھتے تھے کہ اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ میں اپنے ملک میں امن و امان کے واپس آ گیا۔ تو یہ نبی نے ہمیں سکھایا اپنے ملک سے، اپنے شہر سے محبت، یہ تو ہمارے فطرت کے اندر ہے۔ تو جو نبی کا ماننے والا ہوگا وہ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے محبت ضرور کرے گا۔ یہ تو ایک انگریزوں کی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ملک کے 3 ٹکڑے کیے گئے، کیونکہ انگریز لوگ آئے ہی تھے یہاں پر حکومت کرنے کے لیے، مگر جب اتحاد کہیں پر قائم ہوتا ہے تو ان کے اوپر حکومت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا، یعنی کہ پھوٹ ڈالو اور شاشن کرو، یہ نیتی اپنائی۔ سب سے پہلے انہوں نے جاتی واد میں بانٹا، پھر رنگ بھید میں بانٹا، پھر غریب اور امیر میں بانٹا، اس کے بعد انہوں نے ہندو اور مسلم میں بانٹا تاکہ ان کو یہاں پر حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ مگر قربان جائیے ہمارے علماء کرام پر کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرو اور اپنے دیش کو، اپنے وطن کو جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو ان نسلی بھید بھاؤ سے آزاد کراؤ۔ یہ جو بٹوارہ ہوا تھا اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہونے والا تھا؟ اس بٹوارے سے سب سے زیادہ فائدہ انگریزوں کو ہونے والا تھا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں زیادہ تر کنٹریز میں برٹش حکومت تھی، اور انگریز نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے ملک کے لوگ سپر پاور بن کر ابھریں اور ان پر حکومت کریں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہمارے ملک ہندوستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان۔ بٹوارے کے بعد لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ قتل کیے گئے، اور وہ صرف اور صرف نسلی بھید بھاؤ کا شکار ہوئے۔ کوئی کہتا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ہے تو ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دو، کوئی کہتا تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے لہٰذا پاکستان سے ہندوؤں کو نکال دو۔ تو اس وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ مگر یاد کرو مولانا ابوالکلام آزاد کی آخری وہ تقریر جس میں وہ پکار کر مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم ہندوستان کو چھوڑ کر جاتے ہو تو یہاں کی مسجدیں تمہیں پکار کر کہیں گی، یہاں کے مقابر میں دفن ہوئے تمہارے رشتہ دار چیخ کر تمہیں بلائیں گے، یہاں کے مدارس تمہیں آواز دیں گے کہ ہم کو اپنے ہی ملک میں پرایا کر کے کیوں جا رہے ہو، تمہارے بعد ہماری دیکھ بھال کون کرے گا، تمہارے بعد ان مسجدوں میں اذان کون دے گا، تمہارے بعد اس ہندوستان کے مدفن میں دفن ہوئے ان بزرگوں کے لیے دعا کون کرے گا، تمہارے بعد ان مدارس میں کون پڑھے گا۔ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جئیں گے تو اسی ملک میں جئیں گے اور دفن ہوں گے تو اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ مسلمانوں کا اس ملک میں رہنا اجباری نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا۔ مسلمانوں نے اپنی خوشی سے اس ملک میں رہنا پسند کیا اور اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو شہید کیا۔ تبھی تو راحت اندوری کہتے ہیں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے